نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فاذكرني أذكركم واشكرني ولا تكفرون حاضرین اجماع، بزرگان دین، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات کا لقب دیا اور دنیا میں چلنے پھرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں مہیا کی، اور مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو کر بیٹھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی، الحمدللہ۔ بعد ہوں درود و سلام کی پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ، اللہم آمین۔ حاضرین جمعہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک پر لب کشائی کروں گا وہ ہے شکر کے فائدے، شکر کیا چیز ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں،
ایک حصہ شکر اور دوسرا حصہ صبر کا ہے. تو ان دو چیزوں کے ذریعے سے ایمان کے اندر مضبوطی آتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے اور اس کو ایمان کا جز قرار دیا گیا ہے. اب ایک مومن کو جب کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن وہیں پر جب مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے صبر اور شکر کا ہونا ضروری ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو ہر شخص نہیں پہچان سکتا، بلکہ وہ شخص پہچانتے ہیں جو بہت زیادہ شکر کرنے والا ہے، شکر گزار ہے اور بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے صابر ہونا اور شکر گزار ہونا یہ ضروری ہے. اور مومن کا عجیب و غریب معاملہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبنا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کچھ عجیب و غریب ہے. ان امرہ کل خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی ہوتا ہے. کس کے؟ مومن کے. مومن کے ہر کام، ہر معاملہ، ہر جگہ پر خیر ہی خیر ہوتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ، اور اس خیر کو، اس بھلائی کو، اس بہتری کو ہر کوئی نہیں پا سکتا. إِلَّا الْمُؤْمِنِ، صرف مومن ہی اس کو پہچانتا ہے، مومن ہی کے لیے خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ اس کا ریزن بتایا ان اصابته شراء شکر، جب مومن کے اوپر کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، اسے جب کوئی نعمت ملتی ہے، خوشی کا عالم ہوتا ہے، خوشی کا موقع ملتا ہے، تو اس موقع پر وہ کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرٌ لَهُ، اور شکر گزار کرنے کی وجہ سے، شکر گزاری کی وجہ سے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا، اور جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، صبر، تو صبر کرتا ہے. فَقَانَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو مومن کا معاملہ کچھ عجیب ہے کہ وہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے. اب اس سے اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے اور دیکھیے کہ جب خوشی لاحق ہوتی ہے تو صبر تو، شکر تو کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت لاحق ہوتی ہے تب کیا کرتے ہیں؟ شکوہ شکایتیں کرنے لگتے ہیں. اللہ سے مانگنے کے بجائے، اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں کے دروں پر جا کر کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر کے سجدہ ٹیک دیتے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی جاتی ہے، امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگائی جاتی ہیں ہر معاملے میں، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو. ہر موقع پر ایک مومن کا معاملہ خیر ہی خیر کا ہوتا ہے. محترم بزرگوں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ دعا کیا کرتے تھے؟ کیا دعا کرتے تھے؟ رب اجعلنی لکا ذکارا لکا شکارا ولکا رہابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ مجھے شکریہ ادا کرنے والا، ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے والا اور زیادہ سے زیادہ ڈرنے والا بندہ بنا۔ اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ رب اجعلنی شکارا لکا ذکارا لکا رہابا۔ یا اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ بنوں، تو مجھے شکر گزار بندہ بنا، تو مجھے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بندہ بنا اور زیادہ سے زیادہ تجھ سے ڈرنے والا بندہ بنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے؟ تو اس لیے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ کو پکڑا اور کہا یا معاذ واللہ انی لاحبک واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دہرایا اور کہا یا معاذ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقالا، کہتے ہیں اوصیک یا معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ۔ کس چیز کے بارے میں؟ کہتے ہیں لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اس کلمات کو پڑھنا، اس کلمات کو پڑھنا۔ تقول کہتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں مدد چاہتا ہوں علی ذکرک، تیرے ذکر کرنے میں، و شکرک تیرا شکریہ ادا کرنے میں، وہ حسن عباداتک اور بہترین عبادات کرنے میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ یعنی تیرا شکریہ ادا کرنے میں، تیرا ذکر کرنے میں اور بہترین طریقے سے عبادات کرنے میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا جو تاکیدی حکم دیا گیا کہ اے معاذ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے بعد اس کو ضرور بھی ضرور پڑھنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ پتہ یہ چلا کہ شکر گزاری، شکر گزار بندہ بننا اور ہر وقت ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ایک انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکۃ ذہبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیشکش کی کہ میں تمہیں وادی بطحاء کو سونے کا وادی بنا دوں، سونے کا وادی بنا کر پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی وادی بطحاء کو تیرے لیے سونے کا وادی بنا کر پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا یا ربی، نہیں اللہ، ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، یہ اللہ میں ایک دن بھوکا رہنا پسند کرتا ہوں، بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک دن
شیر ہونا چاہتا ہوں. مطلب ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن اچھا کھانا کے لیے میں پسند کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں. کیوں؟ اس کا ریزن بتایا. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ. جس دن میں بھوکا رہوں گا تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا, تیرا ذکر کروں گا, تجھے پکاروں گا. وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ. اور جس دن میں شیر ہو کر کھاؤں گا, پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤں گا, اس دن تیرا شکریہ ادا کروں گا اور تیرا تحمید بیان کروں گا, تیرا حمد و ثنا بیان کروں گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی بطحا کو سونے کا وادی بنا کر پیش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, مجھے سونے کا وادی نہیں چاہیے. میں کیا چاہتا ہوں؟ ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کے کھانا کھانا چاہتا ہوں. جس دن میں پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤں گا اس دن تیرا شکریہ ادا کروں گا اور تیری تحمید حمد و ثنا بیان کروں گا, اور جس دن میں بھوکا رہوں گا اس دن گڑ گڑا کر کے رو کر کے تیرا ذکر بیان کروں گا. سبحان اللہ. یہ تھی نبی. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو سونے کا وادی بنا کر سونے کا وادی دینے کے لیے چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, مجھے نہیں چاہیے. تو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف دنیا سننا, گھر, بلڈنگ, پوری دنیا کے لیے اپنی پوری طاقت کو لگا دیتے ہیں. اللہ کی ذکر, اللہ کا اذکار کبھی زبان سے نہیں نکلتا. اگر مل جائے تو الحمدللہ, نہیں ملے تو شکوہ شکایت اس کے سامنے بولتے پھرتے ہیں کہ میری زندگی تنگحالی میں گزر رہی ہے, اور ایک کے سامنے کہتے ہیں کہ میری زندگی بہت ہی تنگ ہو گیا ہے, کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ 2 روز سے کھانا کھایا نہیں, کسی کے سامنے کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا. یہ ہمارا حال ہے. لیکن نبی کیا کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن بھوکا رکھیے, ایک دن کھانا کھلائیے. جس دن میں کھانا کھاؤں گا تیرا شکریہ ادا کروں گا, جس دن میں بھوکا رہوں گا تیرا ذکر ادا کروں گا, ذکر کروں گا. محترم بزرگوں, تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمت عطا کی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. اور ایک نہیں بلکہ بے شمار نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن رَحْمَتِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رات اور دن کو بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رات اور دن کو بنایا. کیوں؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ, تم رات میں سکون حاصل کرو, آرام کرو, ریسٹ لو. رات کو آرام کے لیے بنایا. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور دن کے اندر اللہ کا فضل تلاش کرو, اللہ کے زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کی نعمتوں کو تلاش کرو. اس کے بعد فرمایا لعلکم تشکرون, اور تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو. میں نے یہ نعمتیں تمہیں اس لیے دی تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بنو. ہم تو رات اور دن کے استعمال کرتے ہیں, رات میں آرام کرتے ہیں, دن میں اللہ کی فضل کو تلاش کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت کے اندر فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے ماں کے شکم سے پیدا کیا, تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. لا تعلم شیئا, تجھے کچھ نہیں معلوم تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ,
تمہارے لیے میں نے کان بنایا, آنکھ بنائی اور دل دیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے, اس لیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ یہی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام تر نعمتیں, وہ تمام تر چیزیں تمہیں عطا کی جو تم نے مانگا. ما سألتموه, جو تم نے مانگا وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیا. کتنی نعمت عطا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اتنی نعمت عطا کی کہ اگر تم اس کو گننا چاہو, شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو مہیا کیا. لیکن انسان کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفور, انسان ہے بے انصاف اور انکار کرنے والا, ناشکرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی کہ تم اس کو گن نہ سکو, تم اس کو شمار کر نہ سکو, لیکن انسان کیا ہے؟ بے انصاف ہیں, ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ کا ناشکرا بن کر بیٹھے ہیں. تو چاہیے انسان کو کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, کل قیامت کے دن ان تمام تر نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا, آپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کو کہاں پر لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کرے گا, تم سے پوچھے گا اور تم کو ان کا جواب دینا پڑے گا. اگر اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرو گے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے, مصیبت میں صبر کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اور زیادہ عطا کرے گا. لیکن اگر اس کے خلاف کیا تو تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں رہنے کے باوجود بھی تمہیں سکون نہیں ملے گی. تمہارے پاس تو نعمتیں ہیں لیکن تم شکر گزار نہیں بن پاؤ گے, بلکہ ناشکرا بن کر کے زندگی گزارو گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے ان کو صحیح استعمال کرنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو حلال رزق عطا کیا ہے, تم کھاؤ حلال رزق میں سے. فَكُلُوا حَلَالًا طَيِّبًا, حلال رزق میں سے تم کھاؤ پیو. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ, اور اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے, جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جو ہے شکر گزار بندہ بن پائیں گے. یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ابن آدم سے, آدم کے اولاد سے پوچھے گا, جو جو نعمت انہیں عطا کی ہے ان کے بارے میں پوچھے گا اور کہے گا تمہارا شکریہ کہاں ہے. کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یقول اللہ عز وجل ابن یوم القیامہ ابن آدم, اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ابن آدم سے پوچھے گا حملتک علی الخیل, میں نے تم کو گھوڑ سواری عطا کی تھی, والابل, اور اونٹ کی سواری عطا کی تھی, وزوجتک النساء, اور عورتوں سے شادی کرنے کا تم کو ہنر دیا تھا, وجعلتک تربع وتراسو,
اور میں نے تم کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین وسائل عطا کی تھی، ایک بہترین زندگی گزارنے کا تم کو موقع دیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَيْنَ شُكْرُكَ ذَلِكَ، کہاں ہے تمہارا شکر گزار، کہاں ہے تمہارا شکر؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندوں سے پوچھے گا تم نے شکریہ ادا کیوں نہیں کیا، کہاں ہے شکر گزاری، کہاں ہے شکر؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ابن آدم سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو بے شمار وسائلیں، بے شمار نعمتیں تم کو عطا کی تھی، تو تم نے شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ جب آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور شکریہ ادا کرو نا شکرا نہ کرو، نا شکری نہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا، اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ ہمیں بھی بھلا دے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شیطان کی جو مشن ہے اس کو اپنی مشن میں کامیاب کر دیا۔ جی، اگر آپ نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شیطان کے مشن کو کامیاب کیا۔ کیوں؟ کیسے شیطان کے مشن کو کامیاب کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ کیا تھا لَأَقْعُدَنَّ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور آپ کیا ہوں گے؟ اکثر کو ناشکرا بنتے ہوئے دیکھو گے۔ تو شیطان کا مشن کیا ہے؟ کہ انسان کو ناشکرا بنائے، شیطان کو آخرت سے غافل کرائے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کرے، دین سے دور رکھے، دین اسلام سے اس کو بھٹکائے، صراط مستقیم سے ان کو ہٹا کر کے گمراہ راستے میں، غلط راستے میں لے جا کر کے اس کو کھڑا کر دے۔ یہ شیطان کا مقصد ہے، یہ شیطان کا ٹارگٹ ہے، یہ شیطان کا مشن ہے۔ اگر ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ کی شکریہ ادا نہیں کیا، مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شیطان کے مشن کو کامیاب کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں، اور جب بھی کوئی نعمت ملے شکریہ ادا کیجئے، اور اگر مصیبت آئے تو صبر کیجئے۔ یہ مومن کی پہچان ہے اور ایمان کی پختگی کی علامت ہے، ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو ہدایت کے راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے اللہ ان کی بیماری میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی کوئی سبیل عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔